حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو عزت اور اعزاز کے ساتھ نازل کیا کہ اس کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، اور یہ پوری کی پوری سورت یکبارگی میں اللہ نے نازل فرمائی. سرکار نے فرمایا کہ جس طرح یہ سورت نازل ہوئی ہے، پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کو بھی اسی طرح تلاوت کرے. کیا مطلب؟ کہ جب بھی آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو پوری تلاوت کریں. اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی رفاتیں ہیں، اور دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر رکھی ہے. تو اس کے اوپر میں نے آپ کی خدمت میں تقریباً 7 احادیث پیش کی تھی سورہ کہف کی فضیلت کے اوپر. آج میں آپ کی خدمت میں سورہ کہف کی جو 110 آیات ہیں ان کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا کیا مضامین بیان کیے ہیں اور اس میں انسانیت کے لیے کیا کیا اصلاح ہے. اس سے آپ کو پورے قرآن کا اور اس پوری سورت کا جو ایک مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. تفسیر تو بہت گہری چیز ہے، کیونکہ ایک ایک آیت کی اگر بندہ تفسیر کرے نا تو ہر آیت علوم کا سمندر ہے، معرفت کا سمندر ہے، روحانیت کا سمندر ہے، اور ہر طرح اس کی گہرائی اور گہرائی کہتے ہیں چوڑائی کو، اور گہرائی کہتے ہیں جڑا اس کا ڈونگا پن ہوتا ہے، اور اس کا اللہ کے سوائے اور اللہ کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. البتہ چونکہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس میں اگر انسان ایک دفعہ غوطہ زن ہو جائے نا، وہ خدا کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے، سرور آتا ہے. چاہے آپ اس کی تلاوت کریں آپ کو پھر بھی سرور آئے گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں قرآن کا آپ کو پھر بھی روحانیت محسوس ہوگی، اور اگر آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں گی تو پھر آپ کے ذوق کے اندر اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوشش کریں، جو لوگ پڑھنا لکھنے کا ذوق جانتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک دفعہ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن ضرور پڑھیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بہت قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا ہوگا. تو سورہ کہف کے مضامین کے خلاصے میں اس کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے ساتھ کی ہے. الحمدللہ الذی کے ساتھ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ الکہف کی ابتدا اپنی حمد سے کی ہے، اور پھر اس میں قرآن حکیم فرقان مجید کے نزول کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عبد خاص پر، عبد مکرم پر، جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب مقدس یعنی قرآن کریم کو نازل فرمایا. یہ ابتدا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اس کو بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا کے اندر ہی بیان فرمایا کہ قرآن مجید خود مستقیم ہے، اور جو بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بھی عطا فرمائے گا اور صراط مستقیم بھی عطا فرمائے گا. اس قرآن کی تلاوت میں خدا نے ایسی برکت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے اندر ایسا نور رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کے اندر ایسی روحانیت اور ایسا سرور اور ایسا کیف رکھا ہے کہ فرمایا کہ قرآن خود بھی مستقیم ہے اور دوسروں کو بھی استقامت پر لاتا ہے، اس لیے وہ لانے والا ہے. اور اس لیے کہ جو بندہ قرآن کریم کو تلاوت کرے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے تمام جو ہے وہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو تلاوت کرے. پھر فرمایا کہ اسی صورت کی ابتدا کے اندر جہاں قرآن کریم کے فضائل اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ انسان کو استقامت کا اور صراط مستقیم کا راستہ دکھاتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے اس کے الفاظ میں، اس کے معانی میں، اس کے زیر و زبر میں، اس کے نقطوں کے اندر، اس کے اعراب کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی
جو ہے وہ کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. یعنی یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ عرب کے اندر بڑے بڑے فصحاء تھے کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تم اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کے لا کر دکھا سکو تو نہیں لا سکیں گے. تو فرمایا کہ قرآن کریم ایسی لارائب کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اس صورت کے ابتدا میں اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا. اس میں کسی قسم کے تضاد کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی قسم کے تناقض کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کسی قسم کے نقص کی کوئی گنجائش نہیں. لہذا تلاوت قرآن کرنے والے مومن کو اس ایمان اور اس نیت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے کہ میں قرآن کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک لفظ، اس کی زیر، اس کے زبر، اس کے نقطے یہ میرے لیے شفاعت بھی ہیں، نجات بھی ہے، سرور قلب بھی ہیں، روحانیت اور تمانیت کا سبب بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نور رکھا ہے، سرور رکھا ہے. پھر فرمایا اسی صورت کے ابتدائی مقدمے کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین پر جو زینت اور جمال اور عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم اور اس کی قدرت پر استدلال کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ انسان ذرا غور تو کر، تو باقی دنیا کو چھوڑ دے، تو آسمانوں پر نہیں گیا اگر تو اس کا مکلف نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس سورہ اقاف کے اندر کیا انسان زمین پر تو رہتا ہے نا، تو جس زمین پر رہتا ہے صرف اسی زمین پر غور کر لے. اچھا تو اگر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ساری زمین تو میری دسترس میں نہیں ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ انسان اور تو کچھ نہیں، اپنے وجود پر ہی غور کر لے. اب یہ قرآن فکر دلا رہا ہے انسان کو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت اور اس کے کارناموں اور اس کی شان ستاری، شان غفاری اور اس کی شان خالقیت کو سمجھنے کی، اور تاکہ انسان رب پر پورا ایمان لے کر آئے. اور اس کے ایمان کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کر، یہ ساری کی ساری تیرے رب کی توحید پر استدلال کرتی ہے، تیرے رب کے خالق ہونے پر دلالت کرتی ہے، تیرے رب کے مالک ہونے پر دلالت کرتی ہیں، تیرے رب کے پالنے والے پر دلالت کرتی ہیں، اور تیرے رب کی قدرت اور اس پر استدلال کرتی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا ایک بات. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی نعمتوں کی طرف اشارہ بھی دیا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو بندہ شمار نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو خدا بند قدوس کی عظمت، جو اس نے جو کرم اور جو اس کائنات کو جو نور اور نکھت عطا فرمایا. آپ اپنا اندازہ لگائیں کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں یہ ایک زمین ہے، ایسی 6 زمینیں اور ہیں. کیسی 6 زمین؟ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں. کتنی ہیں؟ اور ہر زمین پر خدا کی مخلوق آباد ہے. وہ خدا جانتا ہے کون سی مخلوق آباد ہے. اور ہر آسمان پر خدا کی مخلوق آباد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کبھی تو اپنے رب پہ غور کرے گا نا، اور جب تیرے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے نا تو پھر بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا، پتھروں کو خدا نہیں مانے گا، چاند اور سورج کے پیچھے بھٹکتا نہیں پھرے گا، پھر خود بخود خدا کے سامنے جھک جائے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر، اس کے انعامات پر غور کرنا، ورنہ خدا کی نعمتیں اور اس کے انعامات کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت نمبر 109 کے اندر ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ ان کو اپنی زبان اطہر سے سمجھائیں. کل کا معنی ہے کہ حضور آپ کہہ دیجئے. یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ میرا محبوب ان کو رب کی اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کے انعامات اور اس کے اکرامات کی طرف متوجہ کریں. تو سورہ کاف کی آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سب کہیں سبحان اللہ. اب اس آیت کا ترجمہ سنیں آپ کو سکون آئے گا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ، فرمایا کہ اگر دنیا دے سارے سمندر جمع سیاہی بن جائیں. کیا فرمایا؟
دنیا میں جتنے سمندر موجود ہیں، حالانکہ علماء فقہا محدثین اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، یہ ایک حصہ خشکی ہے. کتنی ہے دنیا میں؟ ایک حصہ خشکی ہے اور 9 حصے پانی ہے. کتنا ہے؟ یہ پانی کے اوپر، یہ جب اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، پانی کے اوپر جب زمین کو پیدا کیا تو زمین تیرنے لگی. پھر خدا نے اس کے اوپر پہاڑ پیدا کر کے اور درخت پیدا کر کے اس کی کیلیں بنائی ہیں. یہ پہاڑ یہ زمین کی کیلیں ہیں، یہ درخت یہ زمین کی کیلیں ہیں، تاکہ یہ زمین استقرار پکڑ سکے، ٹھہر جائے. تو فرمایا کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمام سمندر سیاہی ہو جائیں اور وہ بھی میرے رب کے کلمات کو لکھیں، اور تمام درخت جتنے بھی ہیں یہ اگر قلم بن جائیں، روئے زمین کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور ساری زمین کے اوپر موجود جتنے سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کے کرشموں کو اور اس کی شان کو اور اس کی عظمت کو اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو لکھنا چاہے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے. خدا کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کے مقام کو نہیں لکھ سکیں گے. اللہ کی شان وہ ہے کہ جو ہمارے عقل سے ورا ہے، سوچ سے ورا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی بندہ اللہ کی کسی نعمت کو محسوس کرے نا، سب سے پہلے کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا. تو اس صورت کے اندر خدا نے اپنی قدرت کے کرشمے بیان کیے ہیں، اس لیے اس کا آغاز ہی الحمدللہ الذی سے کیا ہے. اور اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی کوئی انعام ملے، جب بھی کوئی خدا کی طرف سے کرم ہو جائے تو اس کا شکر ادا کیا کرو. اور جب بندہ شکر ادا کرے نا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو بندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اپنے انعامات کے اندر اضافہ فرماتا ہے. تو فرمایا کہ کلمات ختم ہو جائیں گے اور سمندر ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی. وہ اتنی عظیم ذات ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ استدلال کیا. پھر اس سورہ کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ جو ہے ان قصوں سے عبرت حاصل کرے، سبق حاصل کرے. قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے سابقہ انبیاء اکرام کے قصے بیان فرمائے ہیں یا سابقہ امم کے قصے بیان فرمائے ہیں، یہ سارے کے سارے نبی پاک کی امت کے لیے بیان فرمائے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب ہوا. مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اللہ ذکر فرماتا ہے کہ ان کے اندر بدکاری کی بیماری پائی جاتی تھی تو خدا نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرمائی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے اور پھر بھی وہ آپ پر صرف 80 لوگ ایمان لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کیا کیا؟ ان پر طوفان نوح بھیجا، سمندری طوفان بھیجا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے. پھر اسی طریقے سے قوم سمود کا ذکر کر رہا ہے قرآن، قوم عاد کا قرآن ذکر کر رہا ہے، جن قوموں نے اپنے اپنے دوروں کے اندر اپنے اپنے نبیوں کی نافرمانیاں کی تھیں اور ان پر خدا نے عذاب نازل کیا. تو یہ ان تمام قصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے وہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہیں جو میں نے محبوب دیا وہ تو سارے نبیوں دا سردار ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، وہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ محبوب رب العالمین ہے. اس کے صدقے خدا نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے. اور اگر پہلی قوموں کو اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے کے جو ہے وہ بدلے میں اتنا سخت ان پر عذاب نازل ہوا تو جس محبوب کے صدقے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو پیدا کیا، جو قوم اس کی نافرمانی کریں گے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قصص بیان فرما کر سورہ یوسف میں بتا دیا کہ یہ جو قصص ہیں وہ احسن القصص، یہ بڑے پیارے قصے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے نازل کیے تاکہ ہم راہ ہدایت سے بھٹک نہ سکیں. تو اسی طریقے سے قرآن کریم مفسرین نے لکھا ہے
کہ قرآن کریم کے اندر 1000 سے زائد قوموں کے اور انبیاء کے قصص قرآن نے بیان فرمائے، اور ان 1000 قصوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ نبی پاک کی امت گمراہ نہ ہو، نبی پاک کی امت ہدایت پر قائم رہے، نبی کی امت صراط مستقیم پر قائم رہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جانے سے پہلے فرما دیا تھا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن سے اپنے دامن کو الگ نہ کرنا، میری آل سے اپنے دامن کو الگ نہ کرنا، اور کتاب اللہ سے کبھی اپنے آپ کو کاٹ کے نہ رکھنا۔ فرمایا جو کتاب اللہ سے قائم رہے گا خدا اسے کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے قرآن حکیم فرقان مجید کے جہاں بھی پیغام آپ کو ملے، درس ملے، تو اس میں ضرور بیٹھا کریں، کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کو ضرور ملتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں 1000 کے قریب قصص ہیں، ٹھیک ہے، کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے قصے بیان فرمائے۔ کیا بیان فرمائے ہیں؟ 3 بڑے قصے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ادھر آگے دیکھو میری طرف، دسترخوان خالی پیا ہے، کچھ نہیں مل گیا۔ ادھر تک میری طرف اس وقت تھوڑا روح دا لنگر چل رہا ہے، جسم دا لنگر، اور میاں خان بیٹھا نگرانی کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو انہوں سارے نو کھلائے گا، پکوڑے بھی، سموسے بھی، ہر چیز دیکھو 4 بندے تھوڑی خدمت واسطے لگے ہیں۔ اس وقت جڑا سارا اثر اور مغرب دے بعد دا ٹائم ہے، روح دی غذا ہے، ٹھیک ہے نا، اس دی بعد تھوڑی جسم دی غذا دا لائن، کتنے خوش قسمت ہو، مسجد بھی بیٹھے، روح دی غذا بھی مل رہی، تو جسم دی غذا دی تیاریاں ہو رہی ہیں، 5 6 7 قسم دی نعمتاں تھوڑے دسترخوان تے لگن گیا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ خدا کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے جہاں وہ رمضان میں مومنوں کے لیے کیسے دسترخوان لگائے ہوئے، اور خدا کے گھر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضیافت کی ہے۔ تسی سارے جو لوگ جو مکہ جاتے ہیں نا حرم شریف میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، یا مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر رمضان میں ہزاروں کی تعداد، اس دفعہ کی تعداد ہے سنا ہے 50 لاکھ کے قریب لوگ اس وقت وہاں پر حج اور عمرے کے لیے اور مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، حرمین طیبین کے اندر۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں کوئی 50 60 70 80 بندے بیٹھتے ہیں، تو جہاں پر 50 لاکھ لوگوں کا دسترخوان لگتا ہے، اچھا کوئی اپنا لنگر لے کر نہیں آتا، اور وہ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جتنے ہیں نا، کلہم دیوف الرحمن و دیوف النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اس دسترخوان پر بیٹھنے والے جتنے بھی ہیں نا، یہ خدا دے مہمان ہیں، تے خدا دے رسول دے مہمان ہیں۔ تو رمضان بھی تسی سارے اللہ دے گھر وچ اللہ دے مہمان ہو۔ تو کیا فرمایا اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے قصے بیان فرمائے ہیں، اور اس سورت کا پہلا قصہ سورہ کاف کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک ہے، اور یہ قصہ اصحاب کاف کا ہے۔ کن کا قصہ ہے؟ اصحاب کاف ہے۔ یہ ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور یہ تقریباً 240 250 اور مطلب 300 سے پہلے اور 200 کے بیچ میں جو عیسوی سال ہے، اس کے بیچ کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ کہ اس بادشاہ کا کیا نام تھا؟ دقیانوس بادشاہ، یہ یاد رکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ دقیانوس بادشاہ، اس کا نام دقیانوس تھا۔ اور ہمارے ہم ہی دیکھیں نا، جب کوئی بندہ کسی کی شر سے تنگ آ جائے گا، تو یار فلانا بندہ بڑا دقیانوس ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ مشرک تھا، وہ شرک کراتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، لوگوں سے زبردستی عبادات کراتا تھا۔ اور اس بادشاہ کے 6 وزیر تھے۔ کیا تھے؟ 3 وزیر ہمیشہ اس کے رائٹ سائڈ پر رہتے تھے، 3 وزیر اس کے ہمیشہ لیفٹ سائڈ پر رہتے تھے۔ یہ 6 وزیر اس بادشاہ کے ہوتے تھے، اور اللہ نے ان 6 کے 6 وزیروں کے اندر خوف خدا ڈال دیا اور ایمان ڈال دیا۔ آپ اندازہ لگیں، جب خدا اپنے بندوں سے کام لیتا ہے تو کس طرح لیتا ہے۔ یہ جو اصحاب کاف تھے، ان اصحاب کاف کی جو تعداد ہے بروایات مختلفہ، اس میں روایات کے اندر اختلاف ہے، لیکن چونکہ اصحاب کاف کے قصے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔
اور یہ جو اصحاب کہف کی تعداد ہے، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی. کتنی تھی؟ 7 تھی اصحاب کہف، اور 8واں ان کا کتا تھا. اور مفسرین نے ان 7 کے نام بھی لکھے ہیں اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا ہے کہ ان کے کتے کا نام قطمیر تھا. قرآن کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر آیا. اور اس کتے کا ذکر کیوں آیا؟ کہ وہ نیک لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے ساتھ محبت کرتے ہوئے وہ اس کو بگاتے رہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم پکڑے نہ جائیں، لیکن کتے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ وہ جب غار کے اندر گئے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ غار کے اندر دروازے کے اوپر اس طرح دونوں پنجے رکھ کے نہ بیٹھ گیا. اور پھر وہ جو 6 لوگ تھے بادشاہ کے ارد گرد، 3 دائیں طرف اور 3 بائیں جانب، ان کے اندر خوف خدا تھا، ایمان تھا. اب بادشاہ نے جب اعلانیہ شرک شروع کر دیا تو ان 6 نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اپنا ایمان بچانا ضروری ہے. وزارتاں صدارتاں اتنے رہ سکیں، اس میں ہمارے ملک کے جتنے بھی حکمران ہیں، چاہے ملک کے یہاں کے برطانیہ کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے جو حکمران ہیں، اور جو بڑے بڑے وزراء ہیں، جو بڑی بڑی کاروں کے اوپر جھنڈے لگا کے کر و فر کے ساتھ آپ اللہ کی مخلوق کو جو ہے وہ زمین چونٹیاں سمجھتے ہوئے پاؤں کے نیچے رانتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ اصحاب کہف، وہ جو 6 بندے تھے، ان میں سے وہ اس بادشاہ کے وزیر تھے. اور وہ ایسے وزیر تھے کہ بادشاہ جو بھی بات کرتا تھا ان سے مشورہ کیا کرتا تھا. اپنے ملک میں جو قوانین نافذ کرتا تھا ان سے مشورہ کیا کرتا تھا، ان سے مشورہ کر کے وہ قوانین کو نافذ کیا کرتا تھا. تو انہوں نے جب بادشاہ کا شرک، ظلم اور گناہ عام ہو گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مشورہ کیا کہ ہم وزارت بھی چھوڑ دیتے ہیں، بادشاہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، البتہ اپنے دین کو بچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہمیں عہدے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں، ہمیں وزارت کی ضرورت نہیں، ہمیں کر و فر کی ضرورت نہیں، ہمیں پروٹوکول کی ضرورت نہیں، ہم نے صرف اپنے دین کو بچانا ہے. اور وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کیا ہوا؟ رات کی تنہائی میں وہاں سے بادشاہ کو چھوڑ کے، اس کا محل چھوڑ کے، اس کے اپنی وزارتیں چھوڑ کے، اپنا عہدہ چھوڑ کے، بال بچہ چھوڑ کے. آپ مجھے بتائیں وزیر کی کتنی بڑی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ ایسا بادشاہ جس کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک داغ جمی ہوئی ہو، اتنا بڑا منصب کو چھوڑتا ہے. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے وہ منصب چھوڑا. خدا نے پھر قیامت تک کے لیے ان کو انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ولیوں کا سردار بنا دیا. آج بھی علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے، بہت سارے علماء اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا گھر یا اس کا کاروبار وہ آگ سے بچ جائے، طوفان سے بچ جائے اور ہر قسم کے نقصان سے بچ جائے، تو وہ اصحاب کہف کے نام کا کتبہ لکھ کے اپنے گھر میں لٹکا دے. خدا بند قدوس اس کو نقصان سے، جلاؤ گراؤ سے، تباہی سے، ہر قسم کی چوری سے اور ہر قسم کے طوفان اور تباہی سے بچا دے گا. کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے دین کو بچایا، منصب کو چھوڑ دیا، دین کو بچایا، وزارت کو چھوڑ دیا، دین کو بچایا، عہدے کو چھوڑ دیا، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. اور خداوند قدوس نے ان کو کائنات کے لیے ایگزامپل بنا دیا. یہ اصحاب کہف کا اصل میں یہ جو واقعہ ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، وہ یہ ہے. اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ میں نے بڑے آسان پیرائے میں سمجھائی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے. تو اس کی پہلی 9 آیتوں کے اندر، سورہ کہف کی پہلی 9 آیتوں کے اندر، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک، پہلی 9 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کے کرشمے بیان کیے گئے، جس طرح میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کہوں. اور آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس قصہ میں ان لوگوں کے لیے مثال، یعنی اس قصہ میں وہ لوگ ان لوگوں کے لیے مثال ہیں کہ جو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے وطن، اپنے اہل، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں، اپنے مال، اپنے دولت کی قربانی دیتے ہیں.
کیونکہ یہ نوجوان مومن تھے اور اس زمانہ کے بادشاہ بت پرست تھا، اور یہ اس کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر ان کی اس جذبے کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ وہ اس غار کے اندر سو گئے، ایک نہیں دو نہیں، مفسرین نے امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اور 7واں شخص کون تھا؟ 7واں وہ تھا کہ یہ 6 شخص جب نکلے نا اپنے ان کے ساتھ کتا بھی تھا، تو یہ جب اس بادشاہ سے بچنے کے لیے جنگل کے اندر گئے اس غار میں چھپنے کے لیے، تو اس غار کے باہر ایک چرواہا بکریاں لے کر بکریاں چرا رہا تھا، اور وہ بھی مومن تھا۔ انہوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس نے کہا یار میں بکریاں لے کے جنگل میں اسی واسطے گیا ہوں کہ ظالم بادشاہ کو اپنا ایمان بچا سکوں، تو تسی میرے ہی ساتھی ہو، تو اس طرح کر دیا کہ کچھ عرصہ یہ غار ہے، اس غار کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اس کے چاروں طرف جنگل ہے، اس غار کے اندر ہم کچھ عرصہ رکتے ہیں، پھر دیکھیں گے اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا، اس ظالم بادشاہ سے ہمیں بچائے گا۔ وہ سارے اس غار کے اندر جب گھسے، غار کے آگے انہوں نے پتھر دے دیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے اپنے نام بھی لکھ دیے، وہ نام آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، عبرانی زبان کے اندر وہ نام موجود ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا، پھر اس غار کے اندر انہوں نے کیا کیا، پناہ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 309 سال تک نیند طاری رکھی۔ 309 سال تک وہ کیا ہوئے، 309 قمری سال نیند مسلط کر دی، پھر نیند سے اٹھایا تاکہ لوگ اس کا مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مارنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ کفار اور مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ یہ کہتے تھے نا کہ یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف نازل کر کے بتایا کہ 309 سال تک وہ 7 نوجوان غار کے اندر موجود رہے، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، ان پر نیند طاری رہی، اور وہ 309 سال کے بعد جب دوبارہ اٹھے نا، تو انہوں نے سوچا کہ شاید رات گزری ہے تو صبح ہوئی ہے، تو ان میں سے ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ یار یہ چاندی کا سکہ ہے، اس کو لے کر جا کچھ بازار سے کوئی کھان پینے کے لیے لے کر آ۔ وہ جب باہر گیا تو وہاں جب لوگوں نے کہا کدھروں آئے ہوئے عجیب و غریب، اچھا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 309 سال تک ان کے بال بھی بڑھتے رہے، ان کے ناخن بھی بڑھتے رہے، ان کا چہرہ بھی پھیلا ہوا تھا، اور عجیب و غریب قسم کی ان کی ہیبت ناک صورتیں تھیں، اور لوگوں کے لیے بالکل نئی تھی وہ۔ تو انشاءاللہ اس کی مزید تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آج صرف اصحاب کہف کا میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کر دیا، کیونکہ تو ساڑا دل بھی اس وقت افطاری دن دسترخوان تے ہے، تو انشاءاللہ گفتگو اور محبت کا سلسلہ جاری رہے گا، تو آج انشاءاللہ آپ کو لطف آیا ہوگا سننے میں۔ اللہ برکت عطا فرمائے، تو دسترخوان پہ تشریف لے